इसके बाद है मिराज शरीफ का तीसरा मरहला। तीसरे मरहले में 7 आसमानों की सैर है। इसमें पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर तशरीफ ले गए। तो पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, और आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दाएं तरफ देखते तो बड़े खुश होते, जब बाएं तरफ आपकी नज़र पड़ती तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्बा जान, हमारे सब के बाप, ये आप क्या कर रहे हैं? दाईं तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, बाईं तरफ आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब मैं दाएं तरफ देखता हूँ ना तो मुझे अंबिया कराम, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन नजर आते हैं, और जब मैं बाईं तरफ देखता हूँ तो मुझे कुफ़ार और इस तरह जो और मुनकरीन हैं, गुनाहगार हैं, मुजरम हैं, वो नजर आते हैं। तो आपने फरमाया औलाद तो मेरी ही सारी है ना, अच्छे लोग भी पैगंबर मेरी औलाद से हैं, ये जो बदनसीब बुरे हैं, कातिल हैं, चोर हैं, डाकू हैं और काफिर हैं और गलत किस्म के जिन्होंने कई मजूसी हैं और आतिश परस्त हैं और मुख्तलिफ जो मज़ाहब हैं जो बिल्कुल ही जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस्लाम से, और वो बिल्कुल गुमराह किस्म के लोग हैं, तो ये सारे भी मेरी औलाद से ही हैं। तो इसलिए मुझे इन्हें देखकर तो बड़ा गम आता है, आखिर औलाद तो मेरी है ना। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि कुछ फरिश्ते जो हैं ना वो खेती बाड़ी कर रहे हैं और वो चीज़ें बोते हैं, और उसी वक्त एक दाने से 7 बालियाँ निकलती हैं, हर बाली के ऊपर एक सिट्टा होता है, उसमें 100 दाने होते हैं, यानी एक दाने के 700 दाने बन रहे हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, ये जो आपकी उम्मत के लोग हैं ना जो नेकी करते हैं, नेक काम, वो अल्लाह इस तरह फरिश्तों की ड्यूटी लगी है कि वो एक नेकी को 700 नेकियों तक बढ़ा देते हैं। इसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को सजाएं मिलती हुई देखी। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों के फरिश्ते जो थे ना वो सर में पत्थर मार रहे थे, और सर फट जाता, फिर वो ठीक हो जाता, फिर पत्थर मारते। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जो बेनमाज हैं, नमाज नहीं पढ़ते, इनका सर अल्लाह के सामने नहीं झुकता, और इस तरह फरिश्ते इनके सरों में पत्थर मार रहे हैं। इस तरह कुछ कातिल थे, कुछ रिश्वतखोर थे, सूदखोर थे, और मुख्तलिफ किस्म के जराइम थे ना, लोगों को मुख्तलिफ किस्म की वहाँ पर सजाएं दी जा रही थी। तो इस तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तमाम चीज़ों को देखा। लेकिन इसमें ये था कि फरिश्ते जो थे ना पहले आसमान के ऊपर वो क़याम की हालत में थे, यानी जैसे हम नमाज शुरू करते हैं क़याम में, और वो इस तरह इबादत कर रहे थे, लेकिन वो रुकू वगैरह नहीं करते, ना सजदा ना तशहद में बैठते हैं, वो सिर्फ उनका काम यही है कि वो इस तरह वो खड़े थे। और इस पर जो एक अल्लाह के प्यारे महबूब ने बहरे हयात देखा, ज़िंदगी का समंदर, उसका जो पानी पी लेना वो कभी उसको मौत नहीं है क़यामत से पहले। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात रात फरिश्ते से हुई, जिसकी ड्यूटी बादल बरसाने में पर लगी हुई है। इसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। तो वहाँ जो आपने इबादत देखी ना फरिश्तों को करते हुए, वो था कि वो रुकू में थे, और यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसके अलावा कासिम फरिश्ते से मुलाकात हुई, जिसकी ड्यूटी रिज़्क़ तकसीम करने पर लगी हुई है। इसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर जो फरिश्ते इबादत कर रहे थे ना, तो वो सजदे में पड़े हुए थे, और वहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके 11 भाइयों से मुलाकात हुई। इसके अलावा दाऊद अलैहिस्सलाम से, उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक समंदर जिसका नाम है बहरे कय्यूम देखा, और इसका सिर्फ एक कतरा अल्लाह ने फेंका था ज़मीन के ऊपर, जिससे नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त तूफ़ान आया, जो 9 नेज़े, जो इतना बड़ा ऊंचा लहरें थी, उसके हर जगह पानी पानी हो गया था। चौथे आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फरिश्ते तशहद में बैठे हुए हैं,
اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آسیہ سے ملاقات ہوئی۔ وہاں پر بیت المعمور ہے، جیسے خانہ کعبہ ہے نا، تو اس طرح بیت المعمور جو ہے یہ فرشتوں کا یہ خانہ کعبہ ہے، بیت المعمور۔ اور یہاں پر اسرائیل کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور دو مختلف روایات ہیں کہ جان قبض کرنے والے فرشتے جو اسرائیل کے ماتحت ہیں، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی دائیں پار کے اوپر جنت کا نقشہ بنا ہوا ہے، بائیں پار دوزخ کا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسرائیل کے دائیں طرف جو خوبصورت فرشتے جنت والے، اور بائیں طرف والے فرشتے جو تھے نا، وہ ان کی شکلیں بہت ڈراؤنی تھیں اور وہ دوزخ والے فرشتے تھے۔ تو اس کے علاوہ وہاں پر ایک سمندر ہے بحر البلاغ، یہ برف کا بنا ہوا سمندر ہے۔ تو یہاں پر اسرافیل فرشتہ خطبہ دے رہا ہے اور میکائیل امامت کرا رہا ہے۔ اور وہاں پر ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آئی کہ اسرائیل کے سامنے نا ایک بہت بڑا درخت ہے، تو جب کوئی دنیا میں بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں تو اس پر ایک پتا نکل آتا ہے، تو جو والدین نام رکھتے ہیں نا، وہ فرشتے پتے کے اوپر نام لکھ دیتے ہیں۔ اب جو نام رکھنا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ والدین کے لیے 3 بڑے فرائض ہیں کہ بچے یا بچی کا اچھا نام رکھیں، دوسرا اس کی تربیت اچھی کریں، تیسرا اس کی شادی کر دیں۔ تو اس لیے یہ نام وہی ہوتا ہے جو والدین آپ دیکھیں نا، ہندوؤں والے نام رکھتے ہیں، مسلمان والے، یہودیوں والے نام، اس طرح، اور سکھوں والے نام رکھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ، اور جب وہ کسی نے فوت ہونا ہوتا ہے نا، تو 40 روز پہلے اس کے جس پر نام لکھا ہونا پتے کا رنگ جو ہے نا، وہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر فوت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ایک چٹ دی جاتی ہے جس پر فوت ہونے والے کا نام اور اس کے والد کا، اگر وہ عورت ہے شادی شدہ اس کے خاوند کا نام، اگر وہ ان میرڈ ہے تو اس کے والد کا نام، اور پھر وہ نا وقت لکھا ہوتا ہے، جگہ لکھی ہوتی ہے کہ کہاں اس کی موت ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بڑا نا اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ جو فرشتے کو چٹ دی گئی نا اسرائیل کو، تو اس میں وہ بندہ جو تھا نا جس کی جان قبض کرنی تھی، وہ تو عرب میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کا جو وقت تھا نا، وہ جگہ لکھی ہوئی تھی، وہ انڈیا تھی، ہندوستان تھی۔ تو وہ فرشتہ کبھی اس کاغذ کو دیکھتا تو کبھی اس چٹ کو، اس بندے کو دیکھتا، بھی میں یہ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو اب اس کی جان تو یہاں نکالنی ہے نا۔ تو اچانک ہی اس بندے نے نا حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کے رسول، میں نے کسی کاروبار کے سلسلے میں نا ہندوستان جانا چاہتا ہوں، تو آپ ذرا ہوا کو حکم دیں کہ مجھے جلدی وہاں پہنچا دے۔ تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تو آپ نے ہوا کو حکم دیا اللہ کے حکم سے، بھئی تو نا چلی جا وہاں پر اس کو لے کر، اس بندے کو ہندوستان میں۔ تو اس طرح اس اسرائیل دیکھ کر بڑا، اس نے کہا اللہ تیری شان کہ جہاں اس نے فوت ہونا ہے وہیں یہ پہنچ گیا ہے۔ تو اس لیے جو سفر ہے نا، یہ 2 وجہ سے انسان کرتا ہے، یا تو رزق کمانے کے لیے یا موت کے لیے۔ تو اس طرح یہ واقعہ پیش آیا۔ اور آگے جی 5واں جو آسمان ہے نا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت لوط علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور ایک یہاں پر ہے بحر السوائق، آگ کا دریا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا۔ اب جو 6 آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نا، تو اس کے اوپر ہے دوزخ، جس کا جو انچارج فرشتہ ہے اس کا نام ہے مالک۔ اور یہاں پر دوزخ میں بڑے بد شکل فرشتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر گناہ گار خوف سے ان کی جان تو نہیں نکل سکے گی، کیونکہ جان تو پھر ایک دفعہ ہی نکلنی ہے نا، دوبارہ تو انسان کو نہیں مرنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو وہاں پر اعمال نامے دیکھے گئے کہ نیک لوگوں کے اعمال نامے، برے لوگوں کے اعمال نامے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے جو انچارج فرشتہ ہے دوزخ کا مالک، بھئی میرے نبی کریم علیہ السلام تشریف لا، میرے پیارے پیغمبر آ رہے ہیں، تو تم ذرا نا اس کی آگ کو تھوڑا سا مدھم رکھنا۔ 7واں آسمان ہے، یہ پر ہے، یہاں پر بحر النور، نور کا دریا ہے۔ اور یہاں پر کچھ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں پر تھے۔ اور اس کے اوپر یہاں پر ہے جنت، اس کا جو فرشتہ ہے نا اس کا نام ہے رضوان، جو اس کا انچارج فرشتہ ہے۔ تو یہاں پر ہو رہی تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں بھی آپ کو تحفہ دے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے
کہ میں تمہیں اپنا بلال تحفے میں دوں. تو بلال کی جو تھی نا آواز جوتوں کی تو وہاں تک پہنچ رہی تھی، آسمانوں کے اوپر تک. تو آپ نے فرمایا کہ حوروں کی سردار سے میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں بلال دے دوں. تو اس نے کہا بلال کا تو رنگ ہی بڑا کالا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی پتہ نہیں میرا بلال تمہیں پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں. پھر آپ نے فرمایا یہ جو بلال کا جو سیاہ رنگ ہے نا یہ حوروں کو تقسیم کیا جائے گا، ان کے چہرے کے اوپر حضرت بلال کے سیاہ رنگ کا ایک تل لگایا جائے گا جس سے ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 7واں آسمان، اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا ایک درخت آتا ہے، تو جب وہاں پر جبرائیل علیہ السلام رسول پاک کے ساتھ پہنچے تو آپ نے عرض کی اللہ کے رسول اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے چلا گیا نا تو میرے پر جل کے راکھ بن جائیں گے. تو رسول پاک نے فرمایا ابھی تو یہ اصل جو مقام معراج کا شروع ہوا ہے تو ابھی تم جواب دے گئے ہو. تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے رسول میں اللہ کے حکم کے مطابق ہی کر سکتا ہوں، بس میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دل میں تھوڑا سا نا خیال کرنے لگے کہ اب دیکھو یہ مکہ شریف سے مسجد الحرام سے میرے ساتھ یہاں تک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے نا اداس ہوئے. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے نا حضرت ابو بکر صدیق کی شکل اور آواز والا ہے اسی طرح ایک فرشتہ اور بنا کے بھیج دیا. تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی تو آپ تو بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو میرا یار غار ہی آ گیا. حالانکہ وہ فرشتہ تھا لیکن اس کی شکل و صورت اور آواز حضرت ابو بکر صدیق جیسی تھی. تو یہاں پر جو پہلے 3 مرحلے ختم ہوتے ہیں